ہشام بن عبد الملک امیدوار ہے مجھے یہ ذمہ داری ملے گی، میں خلیفہ بنوں گا، میں حکمران بنوں گا، اور ادھر ہوتا یہ ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا نام نکل آتا ہے، بیعت کا وقت شروع ہوتا ہے، سب لوگ اب نام نکل آیا، عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ ماننے کے لیے بیعت کر رہے ہیں سارے کے سارے لوگ۔ ہشام بن عبد الملک کی باری آتی ہے، سلیمان عمر بن عبد العزیز کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی، نہ چاہتے ہوئے بھی آتا ہے، اور آ کر حضرت عمر بن عبد العزیز کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے پہلے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مطلب؟ میں تو امیدوار تھا لیکن میرا حق مجھے نہ مل کر تمہیں مل گیا، اتنی بڑی مصیبت مجھ پر آ گئی کہ ہاتھ لگا ہوا منہ کو نہ ہو سکا، ہاتھ آیا لیکن منہ کا نوالا نہ بن سکا۔ یہ ہشام ابن عبد الملک کو افسوس ہے۔ آپ کو پتا ہے جب ہشام بن عبد الملک نے یہ بات کہی، عمر ابن عبد العزیز نے کہا وَأَنَا أَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تم اس پہ اِنَّا لِلَّهِ پڑھتے ہو کہ تمہیں عہدہ نہیں ملا، اور میں اس پہ اِنَّا لِلَّهِ پڑھتا ہوں کہ مجھے عہدہ کیوں ملا۔ چوتھے نمبر پر نوجوانوں کی، قوم کی، نسل نو کی تربیت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ جو جمعیتیں ہیں، دینی تنظیمیں اس کی ذمہ دار ہیں۔ یہ جو مسجدیں ہیں، مسجدوں کے جو صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، متولی ہیں، کمیٹی کے ممبران ہیں، ٹرسٹ ہے تو ٹرسٹی حضرات ہیں، جمعیت و جماعت ہو تو جمعیت کے امیر ہیں، ناظم ہیں، اور ان کے علاوہ ممبران، شورا، عاملہ، یہ آپ سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے میرے بھائی کہ یہ ذمہ داری آپ نے تربیت کے لیے اپنائی، آپ نے قوم و ملت کی یہ ذمہ داری اٹھائی ہے، قوم و ملت کی دینی تربیت کی آپ پر ذمہ داری ہے۔ جمعیت و جماعت کی اگر ذمہ داری کی بات کریں، ہماری جمعیت کا مقصد کیا؟ ہماری جمعیت کے بنیادی 3 مقصد ہیں: توحید کو عام کرو، اتباع سنت کے پیغام کو عام کرو، لوگوں کے تزکیے نفس پر محنت کرو۔ آپ نے ذمہ داری لی ہے تو یہی نہ سمجھ کر لیا کہ میں توحید کو عام کروں گا، سنت پڑھاؤں گا، لوگوں کا تزکیہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ آپ اگر مسجد کے صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، فلاں ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور آج یہ بات طے کر لو میرے بھائی، اگر آپ ذمہ داری لیے ہیں، ذمہ داری کو ادا کرو گے، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ آپ اگر ذمہ داری لیے ہیں، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے آپ کے پاس۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے، ایک بھائی کا مشورہ سمجھ کر گزارش یہ کرتا ہوں، آج کے آج اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤ، کل تمہاری پیٹھ بڑی ہلکی رہے گی، اتنی بڑی جماعت، قوم و ملت کا بوجھ اپنے سر پہ نہیں اٹھاؤ گے۔ اس ذمہ داری کو سمجھو میرے بھائی۔ جمعیت و جماعت کے ہمارے اپنے احباب، ہمارے اپنے ذمہ دار، آپ ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہیں، یا تو آپ بہت اوپر جائیں گے یا اللہ نہ کرے بہت نیچے گریں گے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جمعیت و جماعت، یہ مسجدوں کے، یہ مراکز کے، یہ جو مساجد کے، یہ سب جو ذمہ دار، آپ ذمہ دار ہیں، نسل نو کی تربیت کی آپ پہ ذمہ داری ہے۔ یہ جو آپس میں کھینچا تانی چلتی ہے نا، مجھے معاف کریں اگر کچھ جملے ذرا میں حد ادب سے آگے نکل کے کہوں، یہ جو آپس میں کھینچا تانیاں چلتی نا، کچھ کام نہیں آئی۔ کل سب کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آپ کھڑے ہوگے تو پوری جماعت کا بوجھ آپ کے سامنے ہوگا۔ اگر یہاں صحیح سے بوجھ اٹھایا، وہاں پیٹھ بڑی ہلکی رہے گی، اور یہاں اگر بوجھ نہیں اٹھایا، کل سارا بوجھ آپ کی پیٹھ پر ہوگا۔ آپ اور ہم سب ذمہ دار۔ میں نے علماء کی بات کی نا، ہم علماء بھی ایسے ہی ذمہ دار ہیں، روز قیامت ہم سے بھی یہی پوچھا جانے والا ہے۔ یہ جو آج آپ کو بلا بلا کے جمع کر کر کے جو کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ اسی ذمہ داری کے احساس کو نبھانے کے لیے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ آپ کی تربیت کا معاملہ ہے میرے بھائی۔ جمعیت و جماعت کے لوگ سب سے پہلے یہاں پر اس حیثیت سے اپنے آپ کو پہچانے کہ آپ نے ذمہ داری لی ہے قوم کی۔ دنیا پوچھے نہ پوچھے، اور دنیا میں آپ کے دبدبے کے سامنے کوئی دم نہ مارے، لیکن آپ کا کی مجال نہیں ہوگی، روز قیامت اللہ کے سامنے آپ کی چون بھی نکل سکے۔ اس لیے میرے بھائی ذمہ داری اگر ادا کیا نا،
آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی سعادت ہے آپ کے لیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل، جو آدمی کسی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے عمل کرنے والے کے برابر راستہ دکھانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ آپ کی کوششوں، آپ کی محنتوں، آپ کی ریاضتوں سے اگر قوم کا بھلا ہو جاتا ہے، یہ قوم اور قوم کے اندر آپ کا پیغام جب تک رہے گا اللہ تعالیٰ ان سب کا اجر آپ کے اجر میں لکھتا رہے گا، ان کے اجر میں کمی کیے بنا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتا رہے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے آپ کے لیے۔ اور اگر نہیں ہوا تو اللہ کے پاس ہم اور آپ ذمہ دار ہیں۔ یہ ذمہ داریاں ایسے ہی نہیں میرے بھائی، یہ ذمہ داریاں ایسے ہی نہیں۔ میں سناؤں آپ کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں ایک بات ان کی سیرت میں لکھی ہوئی ہے۔ سلیمان ابن عبد الملک حکمران تھے، خلیفہ بنو امیہ کے خلفاء میں سے سلیمان ابن عبد الملک۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد ان کے بھائی تھے ہشام بن عبد الملک، اور عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خاندان کے تھے لیکن ان کے سگے بھائی نہیں تھے۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد امیدوار خلافت کے ہشام بن عبد الملک اور عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کوئی امیدواری نہیں، اتنے دیندار آدمی کہ وہ ان سب جھمیلوں سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ سلیمان بن عبد الملک نے ایک چیز کی طے کی، کہا میرے بعد خلیفہ کون ہوگا میں ایک لفافے میں لکھ دوں گا اور سارے خاندان والوں کو اکٹھا کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو نام نکلے گا نا اس کو خلیفہ سب لوگ مان لیں گے میرے انتقال کے بعد۔ یہ لفافہ میری موت کے بعد ہی کھلے گا اور جو نام نکلے گا اس نام پر سب لوگوں کو اتفاق کرنا پڑے گا۔ مان گئے سارے خاندان کے لوگ، وہ ہشام بن عبد الملک بھی مان گئے، عمر ابن عبدالعزیز تو خاندان کے تھے، سارے لوگ مان گئے۔ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا، سارا خاندان اکٹھا ہوا اور اکٹھا ہونے کے بعد نام کھولا گیا تو دیکھا ہشام بن عبد الملک امیدوار ہے، مجھے یہ ذمہ داری ملے گی، میں خلیفہ بنوں گا، میں حکمران بنوں گا، اور ادھر ہوتا یہ ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا نام نکل آتا ہے، بیعت کا وقت شروع ہوتا ہے، سب لوگ اب نام نکل آیا، عمر ابن عبدالعزیز کو خلیفہ ماننے کے لیے بیعت کر رہے ہیں سارے کے سارے لوگ۔ ہشام بن عبد الملک کی باری آتی ہے، سلیمان عمر ابن عبدالعزیز کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی، نہ چاہتے ہوئے بھی آتا ہے اور آ کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے پہلے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مطلب؟ میں تو امیدوار تھا لیکن میرا حق مجھے نہ مل کر تمہیں مل گیا، اتنی بڑی مصیبت مجھ پر آ گئی کہ ہاتھ لگا ہوا منہ کو نہ ہو سکا، ہاتھ آیا لیکن منہ کا نوالا نہ بن سکا۔ یہ ہشام ابن عبد الملک کو افسوس ہے۔ آپ کو پتا ہے جب ہشام بن عبد الملک نے یہ بات کہی، عمر ابن عبدالعزیز نے کہا وَأَنَا أَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تم اس پہ اِنَّا لِلَّهِ پڑھتے ہو کہ تمہیں عہدہ نہیں ملا اور میں اس پہ اِنَّا لِلَّهِ پڑھتا ہوں کہ مجھے عہدہ کیوں ملا۔ میرے بھائیوں وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ عہدہ نام کیا ہے اور ڈرتے تھے اللہ کے پاس جواب دہی کیا کرنی ہے۔ اس احساس کے ساتھ جب لیا تو ایسی مثالی حکومت کی کہ لوگ مثال دیتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد ایک مرتبہ پھر حکومت کو سدھارنے سنوارنے میں عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا کام کتنا غیر معمولی تھا۔ آپ ایسے دو راہے پہ کھڑے ہیں ذمہ دار بھائیوں حضرات کہ آپ اگر چاہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد نیکیوں کے پہاڑ لوٹ لیں گے اور اللہ نہ کرے یہی آپ کے سروں پہ پہاڑ کے پہاڑ مسلط کیے جائیں گے۔ دیکھو آپ کو کس راہ کی طرف جانا ہے۔ میں نے کہا اگلے نمبر پہ ذمہ دار یہ جمعیت، یہ جماعت، یہ مسجدیں، یہ مراکز، یہ عہدیدار، یہ جو قوم و ملت کی کسی بھی حیثیت سے آپ نے اگر ذمہ داری لی ہے نسل نو کی دینی تربیت، ان کے دین کے تحفظ کی، ان کے دین کی ترقی کی ذمہ داری جتنی آپ کی بنتی ہے اتنی ذمہ داری آپ کو نبھانی پڑے گی۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے نہیں کر سکتے، بڑی خوش دلی کے ساتھ دستبردار ہو جاؤ، جس میں ہمت ہے وہ آ کے لے اور نبھائے، اور اگر کوئی نہیں نبھاتا ہے تو پھر امت جس کو چاہے بنا لے گے، لیکن کم سے کم آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھیں۔